بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنا قریب کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری، اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ کے حضور زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری معتبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں نے اپنے جسم کا سب سے معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے۔ یا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے، اور جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہائے کرام کی کیا رائے ہیں وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سجدہ کیسے کرتے تھے اور کس طرح سجدہ کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدہ اطمینان سے کرو، اور تم میں سے کوئی بھی اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے، اگر اسے تھوکنے کی ضرورت ہو تو اپنے آگے اور دائیں جانب نہ تھوکے، کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدوں میں اعتدال کرو، اور تم میں سے کوئی اپنی کلائیاں اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کچھ یوں ہے کہ افراط و تفریط کسی کام میں بھی اچھی نہیں، بلکہ اعتدال اور میانہ روی درست ہے۔ نماز میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ رکوع میں اعتدال یہ ہے کہ سر کو پشت سے اونچا کرے نہ کہ نیچا، بازوؤں اور ٹانگوں کو بالکل سیدھا کس کے رکھے، ہاتھوں کو گھٹنوں پر پکڑنے کے انداز میں رکھے، اور سجدے میں اعتدال یہ ہے کہ کل سجدہ کرے، بازوؤں کو نہ تو بالکل سیکیور کرے، پہلو سے لگائے، اور نہ زمین پر رکھے، اور نہ رانوں پر پیٹ کو اٹھا کر رکھے، بازو مناسب حد تک باہر کو نکلے ہوئے ہوں، اگر صف کے اندر ہو تو گنجائش کے طور پر ہی باہر نکال سکتا ہے تاکہ ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہتھیلیوں کو سیدھا قبلہ رخ زمین پر رکھے۔ دوسرا یہ کہ کتے کی طرح بازو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ کوہنیوں کو بھی زمین پر رکھ دے، جو کہ سخت منع ہے۔ نماز کے دوران میں کسی بھی جانور کی مشابہت بہت بری بات ہے۔ یہ حکم خاص مردوں کے لیے ہے کہ اپنے ہاتھ زمین پر نہ رکھیں، اور عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے، جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ، گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو بخش دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے 3 باتوں سے منع کیا ہے، ایک کوا کی طرح ٹھونگ مارنے سے، دوسرا درندوں کی طرح ہاتھ بچھانے سے، اور تیسرا یہ کہ آدمی نماز کے لیے ایک جگہ خاص کر لے، جیسے اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ کو خاص کر لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نماز میں حیوانات سے مشابہت کی ممانعت آئی ہے، جیسے کہ اونٹ کی طرح بیٹھنا، اور اس حدیث میں جلدی جلدی نماز پڑھنے کو کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے تشبیہ دی گئی ہے، یا سجدے میں انسان اپنی کوہنیاں زمین سے بچھا لے تو درندے کی طرح پھیل کر بیٹھنے سے تشبیہ آئی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہائے کرام کیا کہتے ہیں؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، اس لیے یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے، لہٰذا نماز میں خشوع کے لیے قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، رکوع میں پنجوں پر، سجدے میں ناک کے ماتھے پر، اور قعدہ کی حالت میں گود میں، اور سلام کے وقت دائیں بائیں مونڈے پر رکھنی چاہیے۔ لیکن جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ فقہائے کرام نے تو تصریح کی ہے کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد سے آنکھیں بند کرتا ہے تاکہ دل جمی اور خشوع حاصل ہو، ادھر ادھر کی چیزوں پر نظر پڑنے کی وجہ سے دھیان منتشر نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔